حضرت اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے دلیل یہ دی کہ سعد مطلب خلاصہ آپ کی بات کا یہ تھا کہ سعد کی سعد صاحب کا نام ہی نہیں لیا ہے. نہیں لیا ہے بھائی. دیکھیے مولانا میں آپ کو جو نوگاؤں والے اور یہ دکشن آپ کے آسام والے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں گروپ کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو فلاں بات تو تبلیغ کی ہی کر رہے ہیں اور تنازع یہی چل رہا ہے سعد صاحب والا, اور کوئی تو چل ہی نہیں رہا بھلے کھول کے نام نہ لیا ہو. مسئلہ اسی کی طرف آپ نے بات کی ہے. اور یہ سنیے میری بات. ہاں جی علاقے میں شورا والے آئے ہی نہیں ہیں. ہاں اور تبلیغ والے تبلیغی کام کر رہے ہیں. ہاں اور وہاں پر جو ہے شورا کے کوئی آئے نہیں تو وہ لوگ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ہاں مولانا دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک علاقے میں بڑی بے دینی ہے, بڑی جہالت ہے. شکیل بن حنیف والے آئے اور مرزا غلام احمد قادیانی والے آئے کہ ہم اس عقیدے کی طرف نہیں بلا رہے, ہم تو تم کو تشہد سکھائیں گے, سورہ فاتحہ سکھائیں گے, روزہ نماز سکھائیں گے. تو چلے گا مولانا؟ بالکل نہیں چلے گا. ہاں تو پھر وہی بات حضرت, وہی بات ہو گئی نا. دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتا ہے سعد. انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والے کے پیچھے اس کے عقیدے کو نہ مانتے ہوئے بھی چلا جائے گا. حضرت آپ بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ. دارالعلوم دیوبند ہمارا بڑا ادارہ, ابھی اس نے پھر فتویٰ دیا ہے جون کے اندر کہ سعد کی باتوں کو سننا بھی ناجائز اور اس کو پھیلانا بھی ناجائز. ان کی غلط باتوں کو سننا. ارے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی مجلس میں جا کے صحیح باتیں سنیں گے؟ مرزا غلام احمد. ارے ہاں ٹھیک, چلیے سنیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صبیح اختر صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. جی حضرت. عشاء ہو گئی آپ کے یہاں پہ؟ ہاں عشاء ہو گئی. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد یوسف عرض کر رہا ہوں حضرت. کہاں سے؟ جی گجرات سے حضرت. کس جگہ؟ جی کس جگہ سے؟ گجرات میں حضرت بلساڑ ضلع ہے. اچھا. جی حضرت آپ کا وہ طلبہ عزیز کے سامنے خطاب سنا 20 منٹ کا. جی اس میں آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کے پیچھے چلنے سے گمراہ نہیں ہو جاتا آدمی. تو مہاتما گاندھی کے پیچھے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چلے اور دلیل دی آپ نے. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مہاتما گاندھی سے قرآن اور حدیث کے حکم تو نہیں لیتے تھے نا. وہ تو لڑائی کا مسئلہ تھا جس میں مشترکہ دونوں کا مسئلہ ایک تھا. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہود سے بہت ساری چیزوں میں معاہدہ کیا ہوا تھا, لیکن جہاں شریعت کی بات آتی تھی وہاں ان کی بات نہیں مانتے تھے. بالکل ایسی ہونا چاہیے. تو آپ کی یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی کہ سعد صاحب کے پیچھے چلنے سے گمراہ نہیں ہوگا کوئی. یہ بولا میں. ہاں مطلب یہ آپ نے کہا کچھ نوگاؤں ڈسٹرکٹ کا نام لیا ہے, وہاں والے کہہ رہے ہیں دونوں طرف چلو. حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے تو صاف کہا ہے کہ سعد صاحب کے پیچھے جو چلے گا وہ فرقہ ضالہ بن جائے گا. کہاں دارالعلوم کہا ہے؟ بالکل کہا ہے فتوے میں. پیچھے چلے گا کا مطلب جو ان کے نظریات کو مانے گا. ہاں ایک آدمی ابھی شورا کی ہمارے آسام میں جماعتیں آئی نہیں رہی ہے, امارت والے جو ہے مختلف جگہ کام کر رہے ہیں. اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کام مت کرو جو کہ تمہارے امیر گمراہ ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر کے گمراہی کو گمراہی سمجھتے ہیں, ہم کو صرف کام سے مطلب ہے. ہم تو علاقہ میں جماعت کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ان میں سے بیچارے بنگلہ زبان والے بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے مولانا سعد صاحب, کون ہے مولانا احمد لاٹ صاحب. جی اب ان لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے بھی گمراہ اور جو لوگ خاموش رہے وہ بھی گمراہ. تو دارالعلوم دیوبند نے لیکن ایسا ہی کہا ہے حضرت. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانتے ہوئے, اس کو نبی نہیں مانے گا, اس کے عقائد سے اتفاق نہیں رکھے گا اور اس کے فرقے میں چلے گا,
या तो उसके इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी हजरत? नहीं होगी, वो खत्म नबूवत हाँ तो साद का मतलब ही है कि उनके नबूवत को मानना। तो साद तो कहते हैं दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि अंबिया की शान में बेअदबी करता है। मौलाना मैंने कहा कि साद साहब को मानो। तो साद के पीछे भाई मौजू आपके बात का पूरा यही था हजरत कि यजीद के पीछे अब्दुल्ला, वो मरवान के पीछे अब्दुल्ला इब्न मसूद चले, यजीद के पीछे भी ज़माने के लोग चले, महात्मा गांधी के पीछे भी लोग चले। आप दलील तो वही दे रहे थे कि अमीर कैसा भी हो मानना चाहिए। तो पहली बात तो अमीर है ही नहीं वो। और ये बात आप नहीं सुने जी, शख्सियत परस्ती में नहीं जाना चाहिए। हाँ तो हाँ साहब ने कहा कि मुझे फलां की तकरीर में बहुत रूहानियत महसूस हाँ होती है। हाँ तो मैंने कहा कि दज्जाल वालों को दज्जाल की तकरीर में भी रूहानियत महसूस होगी। जी जी ये आपने नहीं सुना? जी ये सुना, लेकिन बात का खुलासा हजरत इसलिए पूछ रहा था कि आपने दलील ये दी कि साद, मतलब खुलासा आपकी बात का ये था कि साद के साद साहब का नाम ही नहीं लिया है। नहीं लिया है भाई। देखिए मौलाना, मैं आपको जो नौगांव वाले और ये दक्षिण आपके असम वाले यूं कह रहे हैं कि वो फलां ग्रुप के पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो फलां, अब बात तो तबलीग की ही कर रहे हैं और तनाज़ा यही चल रहा है साद साहब वाला, और कोई तो चल ही नहीं रहा, भले खुल के नाम न लिया हो, मसला उसी की तरफ आपने बात की है। और ये सुनिए मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। इलाके में शुरा वाले आए ही नहीं हैं। हाँ और तबलीग वाले तबलीगी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ और उन वहाँ पर जो है शुरा के कोई आए नहीं, तो वो लोग काम छोड़ के बैठ जाएं। हाँ हाँ मौलाना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक इलाके में बड़ी बेदीनी है, बड़ी जिहालत है। शकील बिन हनीफ वाले आए और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वाले आए कि हम उस अकीदे की तरफ नहीं बुला रहे, हम तो तुमको तशहुद सिखाएंगे, सूरह फातिहा सिखाएंगे, रोज़ा नमाज सिखाएंगे, तो चलेगा मौलाना? बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ तो फिर वही बात हजरत, वही बात हो गई ना। दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि अंबिया की शान में बेअदबी करता है साद। अंबिया की शान में बेअदबी करने वाले के पीछे उसके अकीदे को न मानते हुए भी चला जाएगा। हजरत आप बड़े शेखुल हदीस भी हैं माशाअल्लाह। दारुल उलूम देवबंद हमारा बड़ा इदा, अभी उसने फिर फतवा दिया है जून के अंदर कि साद की बातों को सुनना भी नाजायज़ और उसको फैलाना भी नाजायज़, उनकी गलत बातों को सुनना। अरे हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की मजलिस में जाके सही सही बातें सुनेंगे? हम अपनी बात की तरफ लौट आते। कादियानी और शकीली नमाज सिखाएंगे, हनफी वाली, और हमको सिखाएं, तशहुद सिखाएंगे, अत्तहियात सिखाएंगे, सूरह फातिहा, और सिखाएगा तब ना। यहाँ तो कादियानी है ही नहीं। तो सादियानी वही तो दारुल उलूम कह रहा है। तो मतलब मौलाना यहाँ के लोग जानते ही नहीं। अरे भाई जानने, बंगला जबान वाले ये अपने हजरत जबान से कोई वाले को जानते ही नहीं। मेरे हजरत जबान का मसला ही नहीं है। साद कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजुल खर्ची की। साद कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने गलत किया। साद कहता है तौबा के लिए जमात में जाना जरूरी है। उसकी जमात उसके, हाँ जी, अगर आप मेरी तकरीर के बारे में बोल रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि मैं उनको गोया के तस्बीह दे दिया जो है हज्जाज इब्न यूसुफ से, हाँ, महात्मा गांधी से कितना आगे बढ़ा दिया। साद साहब के बारे में ही आपने कहा ना यजीद, तो मैं तो उसको अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इतनी सख्त तस्बीह कैसे दे सकता था मैं? हाँ तो फिर हजरत फिर खुल के कह भी दीजिए कि वो गुमराह के पीछे चलने से, जिस तरह कादियानी के पीछे, शकीली के पीछे चलने से क्या है, जमात का काम करने से, तबलीग का काम करने से, ऐसा कहें कि तबलीग का काम पर न करे। हजरत वही मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर हम कादियानी से भी सीख लेंगे ना। सुनिए आप पहले सुनिए, आप अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे और हाँ जी, गैर शरई बात है कि किसी के मोबाइल फोन को रिकॉर्ड किया। हजरत गैर शरई अस्मा और रिजाल की किताब नहीं, आप माशाल्लाह इल्मी आदमी, सुन लीजिए। अस्मा और रिजाल की किताब में जो रिजाल, सुनिए ना, जो रिजाल गलत, अरे हजरत जो रिजाल बेदीनी फैला रहे हो उनसे इजाजत लेना जरूरी नहीं है। उनके बारे में लोगों को चौकन्ना करने के लिए रिजाल से इजाजत लेनी जरूरी है। सुनकर बहुत हिमायत किया, इमारत वालों ने भी सुनकर हिमायत किया, लेकिन जो लोगों की अकल ही नहीं है, जो तकरीर की हकीकत को समझ ही नहीं पाया,
بس حضرت کھل کے آپ نے کہہ دیا پھر آگے اور میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اب حضرت بات کہاں سے کھل کے کیجئے نا. یہ دیکھیے موضوع ہے تو چلے گئے. صاف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی ہے, شکیل بن حنیف ملعون ہے, یا چلیے مثال لے لیتے شیعہ ہیں, ان کے عقیدے سے اتفاق نہ رکھتے ہوئے کیا سورہ فاتحہ ان سے سیکھی جائے گی؟ تو ایسے مصلحت پسند لوگوں نے ہی دین کا بیڑا غرق کیا ہے. ایسے مصلحت اور ہر مسئلے میں ہمارے دیوبندیت میں یہ بڑی تکلیف آ گئی ہے کہ آدمی غلط ہے لیکن مصلحت پسندی. آج سعودی عرب جو غل کھلا رہا ہے, نیپال جیسا ملک فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہے, ہر ملک خلاف ہے, جبکہ سعودی کے اندر اور دبئی کے اندر, بحرین, مصر اور جارڈن کے اندر عیش کی جا رہی ہے. مصلحت پسند خادمین, حرفین, شریفین ان کو چڑھا دیا گیا, حالانکہ صاف صاف پتہ تھا کہ مسجد اقصی کا سودا کرنے والے آل سعود ہیں. قرآن کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى, یہود نصارہ سے دوستی کر کے ایک ایک مسلم ملک کی تباہی کرنے والا سعودی. لیکن ہمارے علماء کی مصلحت پسندی کی وجہ سے آج یہ سعودی ناصر بن گیا, غیر مقلد ناصر بن گئے. سعد کے بارے میں بھی یہی رویہ اپنا رہے ہیں, اور یہ مولانا شاید اس لیے یہ رویہ اپنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آوے کہ نہ آوے, پتہ نہیں اس دن خدا ہوگا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ نہیں. لیکن جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کے ہیڈ بدرالدین اجمل محمود مدنی کے دوست ہیں, اور محمود مدنی بہت بڑے سعد کے حمایتی ہیں. تو اب ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہو کہ قیامت کے دن محمود مدنی خدا کی جگہ پہ ہوں گے, اور بدرالدین اجمل ہو سکتا ہے سفارش. سارے علماء جتنے سن رہے ہیں, سارے علماء جتنے سن رہے ہیں, صاحب سن لیں, فیصلہ اللہ کرے گا. آپ نے علم ہمارے خاص کر کے دیوبندیت کے اندر بہت اکثریت شخصیت کا دفاع کرنے اتر پاتے ہیں. میں اکثر کیا تمہاری ماؤں نے تم کو شخصیت کے دفاع کے لیے پیدا کیا تھا, یا اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے دفاع کے لیے پیدا کیا تھا؟ شخصیت کو دیکھ کے ان کے تقوی کو لقوہ مار جاتا ہے. اور بدرالدین اجمل صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور چونکہ حضرت اسی مدرسے سے تنخواہ لے رہے ہیں تو صاف بات کرنے سے کترا رہے ہیں, دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں. کہ میں نے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف سے بھی سعد کی مثال دی, اور میں نے یزید سے بھی مثال دی, اور پھر دلیل گاندھی جی سے بھی مثال دی, اور کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلا بھی جا سکتا ہے. گمراہ کے پیچھے ہرگز نہیں چلا جا سکتا. مفتی شیخ الحدیث صبیح احمد صاحب, ورنہ ہر رکعت میں واجب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ گمراہوں کے پیچھے اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے پیچھے چلنے سے بچا. اور آپ کی دلیل شیخ الحدیث یہ ہے کہ سعد کی گمراہیوں کو گمراہی مانتے ہوئے اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے. یہی مصلحت پسندی اور یہی موقع پرستی اور یہی مفاد پرستی ہے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.